ہمارے ایک یہ کانسیپٹ ہے، خاص طور پہ ایک لبرل طبقے کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ نماز پڑھنا کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہونے چاہیے، غرباء کی خدمت کرو، مساکین کی خدمت کرو، لوگوں کے لیے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرو، ان کو کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کرا کے دے دو، یتیموں کی مدد کرو. یہ کام ہے. نماز کوئی ٹھیک ہے پڑھ لو گے تو اچھی بات ہے، لیکن اصل چیز یہ چیز ہے. یہ کام بھی ہمارے لیے ضروری ہیں. یا یہ کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا. تو یاد رکھیں کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ واقعی حقوق العباد بھی ہم نے پورے کرنے ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم نے حقوق اللہ جو ہے اپنی طرف سے خود ہی ویو آف کر دیا اپنی مرضی سے ہی. یہ خود ہی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا. نماز پڑھنا کیا ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، نماز پڑھنا کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے کہ حقوق العباد ہے؟ زیان، نماز پڑھنا حقوق اللہ ہے کہ حقوق العباد؟ اللہ کے حقوق ہیں، رائٹ؟ حقوق اللہ ہے نا. ہم جب کہتے ہیں اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز اللہ معاف کر دے گا. تو جو چیز اللہ معاف کر دے گا یا اللہ نے معاف کر دی تو اس کی وجہ سے تو پھر کوئی انسان جہنم میں نہیں جا سکتا ہے نا. جو چیز معاف ہوگی تو اس کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا سکتا. اب یہ جو جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم لوگ کیوں پہنچے جہنم میں، تو وہ یہ جواب نہیں دیں گے کہ ہم نے حقوق العباد پورے نہیں کرتے تھے، ہم اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے، ہم جو ہے وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے. آگے آئے گا، لیکن یہ پہلا جواب یہ نہیں ہے. کیا نہیں کرتے تھے؟ ہم اپنے جاب کے ساتھ ایمانداری سے کام نہیں کرتے تھے، یا ہم لوگوں نے ایمانداری سے اور دیانتداری سے اور ہمارا اخلاق اچھا نہیں تھا. یہ جواب نہیں دیں گے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو جہنم میں ہے. اور وجہ کیا بتا رہا ہے؟ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اور یہ بات ہمیں کہاں سے پہنچ رہی ہے؟ قرآن سے پہنچ رہی ہے. بتانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کہ آخرت میں جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ پہلی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ پہلی وجہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا سو واٹ ایٹیٹیوڈ چلے گا؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ جہنم. الٹیمیٹلی اینڈ اپ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ وہ جہنم میں ہو رہا ہے. بعد میں یہ بھی بتا رہے ہیں، اس نے اور بھی آگے بھی وجہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اور بھی کیا کرتے تھے کہ وہ مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ بعد میں ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا اس کو جہنم میں لے کے چلے گی. تو نماز کیا ہے کہ نماز چھوڑنا ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے اس چیز کی. تو یہ چیز ہم نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ ہم نماز کے متعلق کیجول ایٹیٹیوڈ نہیں رکھ سکتے. ہم نے نماز کے لیے بہت سیریس ہونا ہے. نہ ہم غافل ہو کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری غفلت سے مراد کیا ہے کہ وقت پہ نہ پڑھنا، فکر نہ کرنا، خشوع سے نہ پڑھنا، ڈیلے کر کے پڑھنا، اور یہ سب چیزیں غفلت میں آتی ہیں. ہم غفلت بھی افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ غافل لوگوں کے لیے بھی کیا ہے وہ بھی حکم ہم نے بات کر لی. ہم لوگ ریاکاری افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی نماز کے اندر یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے پڑھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنی. کوئی عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا. یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ نماز پڑھ لی لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تب بھی نقصان میں. تو اور اگر نہیں پڑھی تو پھر تو بالکل ہی نقصان میں. اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ وہ نماز کا ہوگا. جس کی نماز صحیح اور پوری نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے، اور جس کی نماز میں پکڑ ہوگی تو وہ کیا ہو گیا؟ اس کے آگے بھی پکڑ ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. ہمارا پہلا امپریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن کیا ہوگا؟ وہ نماز کی وجہ سے بنے گا. اور ہمارا پہلا امپریشن ہی اگر نہ صحیح بنا تو پھر ہم آگے کیا کریں گے؟ اور نماز اس لیے بھی اب باقی اعمال ٹھیک نکلیں گے کیونکہ نماز پڑھنے کا جو انسان عادی ہوتا ہے، نماز انسان کو اللہ کی اطاعت سکھاتی ہے کہ آپ نے 5 دفعہ اللہ کی اطاعت کے لیے جب نماز کے لیے جاتے ہیں، اور جو انسان اپنی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھے گا، خشوع کے ساتھ پڑھے گا، نماز کے مقصد کو سمجھ کے پڑھے گا، تو اس کی وجہ سے اس کی باقی زندگی کے اعمال میں بھی درستگی آنا شروع ہو جائے گی. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.